مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت نے گزشتہ چند برسوں کے دوران تلنگانہ میں ہائی ویز کی تعمیر کے لیے 93,656 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ ان میں وہ سڑکیں شامل نہیں ہیں جن کی تعمیر پردھان منتری گرام سڑک یوجنا اسکیم کے تحت شروع کی گئی ہیں۔ ایک پریس کانفرنس میں تلنگانہ میں جاری پروجیکٹوں کی تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد بنگلور کے درمیان 4 لائن والی قومی شاہراہ 44 کو 6 لائن میں تبدیل کرتے ہوئے سپر ہائی وے کے طرز پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس کے تحت جگہ جگہ ڈیجیٹل سائن بورڈ ہوں گے، ان پر قریبی پیٹرول پمپ، دواخانے، ہوٹل وغیرہ کی تفصیلات ہوں گی۔ انہوں نے بتایا کہ کرناٹک کی سرحد تک گاڑی چلانے والے افراد کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، 241 کلومیٹر تک کا سفر آسانی کے ساتھ وہ کر سکیں گے۔ مرکزی حکومت نے شولاپور، کرنول، چنائی، حیدرآباد وشاکھاپٹنم اور حیدرآباد رائے پور شاہراہ کو اکنامک کوریڈور میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی وزیر سول سپلائز جی کملاکر نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ متبادل کاشت پر توجہ دیں۔ کریم نگر میں کسانوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر سول سپلائز نے کہا کہ ہر موسم میں دوسری کاشت کرنے سے فائدے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ریاست تلنگانہ پام آئل کی کاشت کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ ملک میں ہر سال 90,000 کروڑ کا پام آئل بیرونی ملکوں سے آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات یہ ہے کہ 1 ایکڑ اراضی پر 57 پام آئل درخت اگائے جا سکتے ہیں۔ درختوں کے درمیان فاصلہ بھی ہوتا ہے تو وہاں کیلے، سن فلاور، سویابین اور دوسرے پھل و پھول کے درخت بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ اس موقع پر رکن اسمبلی وی ستیش اور پام آئل کمپنیوں کے نمائندے بھی وزیر سول سپلائز جی کملاکر کے ہمراہ تھے۔ سکم کے وزیر اینیمل ہسبنڈری لوکناتھ شرما نے جو حیدرآباد کے دورے پر ہیں تلنگانہ کے وزیر اینیمل ہسبنڈری ٹی سرینواس یادو سے ملاقات کی۔ سرینواس یادو نے دورہ کنندہ وزیر کو ریاست میں اینیمل ہسبنڈری کے فروغ کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے واقف کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت بکروں کی نسل بڑھانے اور مچھلیوں کی افزائش کے لیے کئی اسکیمیں شروع کی ہیں جس سے اس پیشے سے وابستہ افراد کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ سنگاریڈی کے کانگریسی رکن اسمبلی ٹی جے پرکاش ریڈی نے کانگریس پارٹی سے ان کے استعفے سے متعلق اطلاعات کو افواہ قرار دیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ وہ کانگریس پارٹی کے وفادار سپاہی ہیں اور سپاہی رہیں گے۔ انہیں صدر کانگریس سونیا گاندھی کی قیادت پر بھرپور اعتماد ہے۔ یہاں بتانا ضروری ہوگا کہ ایک عرصے سے ٹی جے پرکاش ریڈی اور صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی کے مابین اختلافات کی اطلاعات میڈیا میں گشت کر رہی تھی۔ دوسری طرف صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی ایم پی نے بھی کہا کہ جگا ریڈی کانگریس میں ہی رہیں گے۔ خود انہوں نے سنگاریڈی کے رکن اسمبلی سے بات چیت بھی کی ہے۔ کرناٹک میں جاری حجاب تنازع کو ریاست میں گرمانے کی مضموم کوشش کرتے ہوئے نظام آباد کے بی جے پی رکن پارلیمنٹ دھرما پوری اروند نے کہا کہ حجاب کی آڑ میں مخالف مودی طاقتیں ملک میں یکجا ہو رہی ہیں۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے کبھی بھی حجاب نہیں پہنا، حالانکہ وہ مسلم ملک سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے ایک اور تنازع چھیڑتے ہوئے کہا کہ نظام آباد کا قلعہ شیواجی نے تعمیر کیا تھا۔ ٹی-آر-ایس اور بی جے پی کے کارکنوں کے درمیان حالیہ جھڑپوں پر ڈی اروند نے کہا کہ ہندوؤں کو غیر ضروری طور پر آپس میں لڑنے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نظام آباد میں کنول کھل چکا ہے، چنانچہ پارٹی کو ضلع میں مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ حیدر شاہ کوٹ میں کستوربا گاندھی میموریل ٹرسٹ کی جانب سے چلائے جانے والے اجوالا ریسکیو ہوم سے 14 خواتین فرار ہو گئیں۔ یہ واقعہ جمعے کی رات پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان خواتین نے اپنے کمرے میں موجود روشن دان کو استعمال کیا۔ ریسکیو ہوم کے انتظامیہ نے پولیس کو اطلاع دے دی، جس پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس ریسکیو ہوم میں تقریباً 30 خواتین مقیم تھیں۔ سائنت گنج پولیس نے بائک کے 2 شاطر سارقوں 63 سالہ عبد الوحید خان اور 28 سالہ محمد شعیب کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 19 ہنڈا ایکٹیوا بائکس برآمد کیے۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ویسٹ زون جوئل ڈیوس نے میڈیا کو بتایا کہ سارقین رات کے اوقات میں گاڑیاں چرا کر انہیں اسکریپ میں تبدیل کر کے اسکریپ ڈیلرز کو فروخت کر دیا کرتے تھے۔ ریاستی حکومت سرکاری اسکولز میں معیاری تعلیم فراہم کرنے کے اقدامات کے حصے کے طور پر ہمارا گاؤں ہمارا اسکول پروگرام پر عمل کر رہی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں امدادی اسکولز میں معیاری تعلیم کی فراہمی کے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے جی ایچ ایم سی مکمل طور پر سرگرمیاں انجام دے رہی ہے اور تعاون کر رہی ہے۔ وزیر افزائش مویشیات سرینواس یادو کی صدارت میں اس سلسلے میں
ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر میئر حیدرآباد گدوال وجے لکشمی نے کہا کہ غریبوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی حکومت کا مقصد ہے۔ میئر نے کہا کہ طلباء کو معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی دلچسپی پیدا کی جا رہی ہے۔ بی جے پی کے متنازع رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے ریمارک کیا کہ اگر برقع اور حجاب پہننا ضروری ہو تو اپنے لیے الگ اسکولز اور کالجز بنا لیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مدرسوں میں ڈاکٹرز یا انجینئرز نہیں بن پائیں گے، حجاب کے چکر میں اگر رہیں گے تو بھکاری بن جائیں گے۔ اسکولز اور کالجز کا معیار ہوتا ہے، حجاب اگر پہننا ہو تو باہر پہنیں۔ راجہ سنگھ اتر پردیش میں آدتیہ ناتھ کے لیے انتخابی مہم چلانے اور ان کا آشیرواد لینے کے لیے اجین پہنچے تھے۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے غریبوں کو بہتر نگہداشت صحت خدمات کی فراہمی کے لیے بستی دواخانوں کا قیام عمل میں لایا ہے اور وہ طبی شعبے کو مستحکم کر رہے ہیں۔ انہوں نے سنگاریڈی ضلع کے رام چندرا پورم منڈل کی ایس ایس کالونی، وامبے کالونی، ایل آئی جی بھارتی نگر کالونی میں بستی دواخانوں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ حکومت نے جی ایچ ایم سی حدود میں 256 بستی دواخانوں کو شروع کیا ہے۔ ایسے ہر ایک کلینک میں ایک ماہر ایم بی بی ایس ڈاکٹر، اسٹاف نرس اور دیگر طبی اہلکار ہوتے ہیں۔ ان کلینکس میں مفت طبی خدمات، ہر قسم کی ادویات دستیاب ہیں۔ ساتھ ہی ہر قسم کے معائنے مفت کیے جاتے ہیں۔ ٹی ڈائگنوسٹکس کے ذریعے عوام کو 57 قسم کے معائنے مفت کروانے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ میں ڈپتیریا کے معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاج کی سہولت نلا کنٹا میں واقع فیور اسپتال میں ہی دستیاب ہے، جہاں سے رجوع ہونے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ متاثرین میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے اس مرض کے ٹیکوں کو لینے میں لاپرواہی اس کے پھیلنے کا اہم سبب ہے۔ یہ مرض ایک دوسرے سے آسانی سے پھیلتا ہے۔ اس کی علامات میں تیز بخار اور گلے میں درد بھی شامل ہے۔ چھوٹے بچوں میں یہ معاملات زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ مرض قابل علاج ہے، تاہم اس کے ٹیکے لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیور ہاسپٹل میں اس کے 10 مریض فی الحال زیر علاج ہیں۔ ریاست کے دیگر علاقوں کے کارپوریٹ اور خانگی دواخانوں میں اس کے علاج کی سہولت نہ ہونے سے لوگ بڑی تعداد میں فیور ہاسپٹل سے رجوع ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ قابل علاج بیماری ہے۔ آشا ورکرز کے ذریعے اس سلسلے میں بیداری پیدا کی جاتی ہے اور اس کے ٹیکے دیے جاتے ہیں، لیکن حالیہ عرصے کے دوران آشا ورکرز کرونا ٹیکہ اندازی مہم میں مصروف ہیں۔ کرونا کی لہر کی وجہ سے بھی کئی والدین اپنے بچوں کو اس بیماری کے ٹیکے نہیں لگوا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ان معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بجٹ کارز کے بانی و مالک رحمان الیاس نے الزام لگایا کہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی قانونی مشیر سیدہ نصرت کے ساتھ میڈیا کو بتایا کہ 2017 میں انہوں نے اراضی لیز پر حاصل کی تھی۔ گزشتہ 3 دنوں سے بعض ایجنٹس اور لینڈ گریبرز ان کو ہراساں کر رہے ہیں۔ کل شب بعض لینڈ گریبرز ان کے پاس پہنچے اور اس وقت دروازہ بند کر دیا جب ڈیلرز اور کسٹمرز موجود تھے۔ ان افراد نے دفتر کو بند کر دیا۔ اس سلسلے میں مادھا پور پولیس سے شکایت کی گئی۔ نارتھ زون ٹاسک فورس ٹیم نے مشیرآباد پولیس کے ساتھ مل کر فرضی تعلیمی اسناد سربراہ کرنے والے اور لاکھوں روپے دے کر خریدنے والے جملہ 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ ان کے قبضے سے جعلی سرٹیفکیٹس، مختلف سرکاری عہدیداروں کے 40 ربر اسٹیمپس، ایس آر اے یونیورسٹی مدھیہ پردیش کے 3 نقلی سرٹیفکیٹس اور دیگر اشیاء کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ سیف آباد پولیس اسٹیشن کی حدود میں کار کو بس ڈرائیور کی جانب سے سائیڈ نہ دینے پر ہوئے جھگڑے کے بعد سب انسپکٹر نے کار میں سوار افراد بشمول خواتین کو لاٹھی سے زد و کوب کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بس ڈرائیور کانوں میں ایئر فون لگاتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا اور وہ پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کو سائیڈ نہیں دے رہا تھا، تاہم کسی طرح ایک کار سائیڈ حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ کار کے ڈرائیور نے بس کو رکوایا اور اس مسئلے پر سے جھگڑا ہو گیا۔ اطلاع کے ساتھ ہی سیف آباد پولیس وہاں پہنچی۔ جھگڑے کو رکوانے کے نام پر اسی دوران سب انسپکٹر، جس کی شناخت سورج کمار کے طور پر کی گئی ہے، نے لاٹھی کا استعمال کرتے ہوئے بے تحاشا کار میں سوار افراد بشمول خواتین پر لاٹھی سے حملہ کر دیا۔ اس سلسلے میں متاثرہ افراد نے سیف آباد پولیس سے شکایت کی اور سب انسپکٹر سورج کمار کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔
نظام آباد میں شیواجی کے مجسمے کی نقاب کشائی کے موقع پر ٹی آر ایس اور بی جے پی کے کارکنوں کے درمیان ہوئے تصادم کی وجہ سے کشیدگی پھیل گئی۔ یہ واقعہ ضلع کے دھرپلی منڈل میں پیش آیا۔ سنگ باری میں پولیس کا ایک سب انسپکٹر زخمی ہو گیا، جس کے بعد پولیس نے ہجوم کو منتشر کر دیا۔ یہ واقعہ ہفتے کی صبح پیش آیا۔ بی جے پی کے لیڈر و نظام آباد کے رکن پارلیمنٹ دھرما پوری اروند کی آمد کی اطلاع کے ساتھ ہی ٹی آر ایس کے کارکن بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے تاکہ انہیں ضلع میں ہلدی بورڈ کے قیام کے سلسلے میں ان کے انتخابی وعدے کو یاد دلایا جا سکے اور یہ بتایا جا سکے کہ انہوں نے اس انتخابی وعدے کو فراموش کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بی جے پی کے کارکن بھی بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے۔ اس موقع پر دونوں جماعتوں کے کارکنوں میں بحث و تکرار ہو گئی، جس نے تصادم کی شکل اختیار کر لی۔ پولیس نے اس سلسلے میں مداخلت کی کوشش کی، تاہم سنگ باری میں سب انسپکٹر زخمی ہو گیا، جس کی شناخت وی کرشنا ریڈی کے طور پر کی گئی ہے۔ دھرپلی میں لا اینڈ آرڈر کی برقراری کے لیے پولیس کی زائد کمک کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ حالت نشے میں گاڑیاں نہ چلانے، پولیس کے مشورے کے باوجود شرابیوں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور حالت نشے میں گاڑیاں چلانے کے واقعات میں بھی کمی نہیں ہوئی ہے۔ بعض ایسے افراد جو حالت نشہ میں گاڑیاں چلاتے ہیں، بریتھ انالائزر معائنہ کروانے اور پولیس سے تعاون کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ گزشتہ شب رامنتاپور میں حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والے افراد کے خلاف چلائی گئی مہم کے دوران ایک گاڑی سوار کو روکا گیا جو حالت نشے میں تھا۔ پولیس کی جانب سے اس کو روکے جانے پر اس نے ہنگامہ آرائی کی اور پولیس سے بحث و تکرار شروع کر دی۔ پولیس نے اس کا بریتھ انالائزر لیا، جس میں پتہ چلا کہ اس نے شراب پی رکھی ہے۔ پولیس نے اس کو حراست میں لے لیا۔ ضلع ملگ میں جاری ایشیا کی سب سے بڑی قبائلی میڈارم جاترا میں شرکت کے لیے جانے کے دوران پیش آئے سڑک حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع ملگ کی گٹما مندر کے قریب آج صبح اس وقت پیش آیا جب آر ٹی سی بس نے کار کو ٹکر دے دی جس میں یہ افراد سوار تھے۔ یہ افراد جاترا میں جا رہے تھے۔ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ 5 افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے اور کار میں پھنسی نعشوں کو نکالنے میں کافی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ اس حادثے میں بس کے سامنے کے حصے کو بھی نقصان پہنچا۔ حادثے کے نتیجے میں اس روٹ پر کچھ دیر کے لیے ٹریفک جام ہو گئی۔ ناچارم پولیس اسٹیشن کے حدود میں خاتون کی خودکشی کا واقعہ پیش آیا، تاہم اس کے ارکان خاندان نے الزام لگایا کہ خاتون کا سسرالی رشتہ داروں نے قتل کیا ہے۔ اس سلسلے میں اس کے ارکان خاندان نے احتجاج کیا۔ تفصیلات کے مطابق دیپیکا نامی خاتون کی 2019 میں چندر شیکھر سے شادی ہوئی تھی۔ شادی کے موقع پر 3 لاکھ روپے نقد اور 20 تولے کے طلائی زیورات کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل بھی دی گئی تھی۔ خاتون کے رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ مزید جہیز کے لیے شوہر اور سسرالی رشتہ دار اسے ہراساں کر رہے تھے اور انہوں نے ہی دیپیکا کا قتل کیا ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 22,270 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اسی مدت میں 325 نئی اموات ہوئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ جمعے کو ایک دن میں 12,35,471 افراد کے کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس طرح اب تک ملک بھر میں 75,81,27,480 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ وہیں کل ایک دن میں 36,28,578 کووڈ-19 ویکسین کے ٹیکے دیے جانے کے بعد ہندوستان بھر میں گویا اب تک 175 کروڑ ڈوزز دیے جا چکے ہیں۔